تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل نے کچھ عرصہ تو راہ ہدایت پر گزارا، لیکن بعد میں وہ بدعت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ ان میں معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب ان کی بے باکیاں حد سے بڑھ گئی تو حملہ آوروں نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ہمسایہ قوموں کے لوٹ مار نے بنی اسرائیل کی زندگیوں میں تلخی بڑھا دی، اور پھر آہستہ آہستہ دشمن ان پر غالب آ گیا۔ رب کریم نے ان پر ان کی کوتاہیوں کے سبب اس طرح سختی فرمائی کہ قوم عمالقہ جو فلسطین اور مصر کے علاقوں میں آباد تھی، بنی اسرائیل پر حملہ آور ہو گئی اور ان کو گروہ در گروہ قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور یہ غالب سے مغلوب ہوئے۔ بے شک اللہ کا راستہ چھوڑنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ قوم عمالقہ کے جنگجوؤں نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا۔ بنی اسرائیل کا یہ دور بہت نازک تھا۔ تابوت سکینہ کے اس طرح ہاتھ سے چلے جانے نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ تورات کی برکات اور تابوت سکینہ کی موجودگی بنی اسرائیل کے لیے باعث غلبہ تھی، لیکن ان کی سرکشیوں کی انتہا نے دشمن کو ان پر حاوی کر دیا اور یہ پستی کا شکار ہوئے۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو عہد کا صندوق کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات اس صندوق میں رکھے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ تختیاں تھیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں تورات کا اصل نسخہ بھی موجود تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ اس پہ من و سلوہ بھی ایک بوتل میں بند کر کے رکھ دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں رب کریم کے اس احسان کو یاد کریں اور شکر گزاری کریں، رب کریم کے اس احسان کی جو ان کے آباء و اجداد پر صحرا میں کیا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا بھی شامل تھا جو بہت سے معجزات کا سبب بنا تھا۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس تابوت کا منہ تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، اور اس میں روح بھی تھی، ہوا بھی تھی، 2 سر بھی تھے، 2 پر بھی تھے اور دم بھی تھی۔ وہاں بھی منبع کے مطابق اس تابوت میں مردہ بلی کا سر تھا۔ جب وہ تابوت کے اندر بولتا تو بنی اسرائیل کو اپنی فتح کا یقین ہو جاتا تھا، اور بعض خیال کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ایک سونے کا تشت تھا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے دل دھوئے جاتے تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جس نبی کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ قوم عمالقہ نے جب بنی اسرائیل پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا تو لاوی کی جس نسل میں پیغمبری چلی آ رہی تھی وہ سب کے سب مختلف لڑائیوں میں ختم ہو گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت بچی۔ سب کی امیدیں اس عورت سے وابستہ ہو گئیں کہ اس عورت سے لڑکا پیدا ہو اور وہ نبی بنے۔ وہ عورت بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتی کہ اللہ رب العزت اس کو لڑکے سے نوازے تاکہ وہ نبی بنے اور بنی اسرائیل کے لیے راہ نجات ہو۔ اس کی دعا مقبول ہوئی اور رب کریم نے اس کو ایک لڑکا عطا کیا۔ اس کا نام شموئیل رکھا گیا، جس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ نبوت کی عمر تک پہنچ کر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے، لیکن بنی اسرائیل روز بروز ذبح حالی کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ تابوت سکینہ دشمنوں کے قبضے میں تھا۔ دشمنوں کی قہر سمانیاں جاری تھیں۔ تبھی اپنے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی مائیت میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور دشمنوں کا خاتمہ کریں۔ اللہ رب العزت یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے فرماتا ہے، پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم راہ اللہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھر سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کیے گئے ہیں۔ پھر ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پیغمبر اپنی قوم کے مزاج کو سمجھتے تھے، تبھی انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ اگر جہاد فرض ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ خود تم لوگ منہ پھیر لو، لیکن قوم نے پورے یقین سے کہا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ ہم ذبح حالی کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اہل و عیال ختم ہو چکے، اب ہم مرنے مارنے سے ڈرنے والے نہیں۔ لیکن جب جہاد کی فرضیت کا حکم ہوا تو سب منہ موڑ گئے سوائے چند لوگوں کے، چونکہ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ ان پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو پیغمبر نے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا۔
تو لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہو، ہم حالانکہ زیادہ حقدار ہیں، حکومت کے اس سے اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت کی۔ طالوت ایک مفلس شخص تھے اور ان کا تعلق شاہی خاندان سے بھی نہیں تھا۔ شاہی خاندان یہودہ تھا، اس لیے قوم بگڑ گئی اور امارتیں تان کرنے لگی، اور وہ خیال کرتی ہے کہ شاید بادشاہی سے زیادہ وہ خود حقدار ہیں۔ پیغمبر ان کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حکم خداوندی ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بہت نوازا ہے اور اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی ہے، اسے کشادگی علم اور جسم میں، کیونکہ حضرت طالوت قوی و طاقتور، شکیل، جلیل، شجاع و بہادر اور لڑائی میں سب سے آگے تھے۔ ایک قول کے مطابق علمی کشادگی کا مطلب جنگی امور میں کشادگی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے مقابلے میں ہر میدان میں ان سے برتر تھے، تبھی تو رب کریم نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب جاننے والا ہے۔ حضرت طالوت کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ منصب نبوت پر فائز کیے گئے تھے یا نہیں۔ محض بادشاہی کے لیے نامزدگی اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ آپ نبی کی میراث تک بھی پہنچے۔ حضرت طالوت کی بادشاہی کی پہلی حکمت یہ تھی کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ دوبارہ حاصل کرنے کی خوشخبری دی گئی، جس میں بنی اسرائیل کا وقار و عزت و جلالت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے بادشاہ کی نشانی مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ کر گئے ہیں اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھائے لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے آسمان سے وہ تابوت لائے اور انہوں نے حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھا، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہی اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ کچھ کے خیال میں وہ تابوت گائے پر لایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کفار نے بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کیا تو وہ تابوت اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو بت کے نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن وہ صبح گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت نیچے پڑا ہے، انہوں نے بت کو اس تابوت کے اوپر رکھ دیا۔ اس سے اگلے دن جب کفار اپنے بت خانے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بت نیچے چکناچور پڑا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تابوت سکینہ کی کرامت ہے۔ اس دوران وہاں ایک وبا بھی پھوٹ پڑی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس پہنچانا تھا۔ وہ تابوت جس علاقے میں بھیجا گیا وہاں وبا پھوٹ پڑی، تو ناچار ہو کر انہوں نے 2 بیلوں پر وہ تابوت لا کر اس کو ہانک دیا۔ فرشتے ان بیلوں کو ہانک کر حضرت طالوت کے پاس لائے۔ جب بنی اسرائیل نے وہ تابوت طالوت کے پاس دیکھا تو تب ان کو طالوت کی بادشاہی کا یقین آ گیا۔ حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کی لشکر سازی فرمائی، پھر وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ حضرت صدی کا قول ہے کہ لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی۔ ابھی وہ منزل سے دور تھا کہ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے ہاتھ سے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، اور یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک جلو بھر لے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس کا نام شہر الشریعہ تھا۔ لیکن جب لشکر وہاں پہنچا تو پیاس کی شدت سے نہر پر جھک گئے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا، مگر ایسے پختہ ایمان کے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ایک چلو بھر بھی پانی نہیں پیا۔ اس طرح وہ جہاد کرنے والوں میں شامل ہوئے، لیکن پیٹ بھر کر پانی پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی اور نہ ہی وہ قابل جہاد رہے۔ صدی کے قول کے مطابق 76,000 نے 80,000 میں سے پانی پیا، صرف 4,000 ہی فرما بردار رہے۔ حضرت طالوت جانتے تھے کہ اس کے لشکر میں صبر و ضبط کی کمی ہے، اس لیے شاید انہوں نے لوگوں کی چھانٹی کے لیے یہ آزمائش تجویز کی، تاکہ وہی لوگ ان کے ساتھ رہیں جو آگے چل کر ڈٹ کر جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو شکست فاش دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کی سی تھی، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور جہاد کیا اور دشمن پر غلبہ پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چھوٹی جماعتیں مدد خداوندی سے دشمن پر غلبہ حاصل کرتی ہیں، کیونکہ یقین کامل ہی اصل دولت ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب لشکر طالوت نے نہر کو عبور کر لیا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ جالوت کو طاقتور خیال کرتے ہیں اور اس کے لشکر کی زیادہ تعداد سے پریشان ہو جاتے ہیں۔
जालूत दुश्मन की फौज का सरदार था और एक देव हैकल शख्स था, लेकिन जब जिन लोगों को यकीन था कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएंगे, उन्होंने कहा बसा औकात छोटी और थोड़ी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। बस उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला की मदद उनके शामिल हाल रही। फिर दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। लश्कर तालूत का मुकाबला लश्कर जालूत से हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौमे कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों ने जालूतियों को शिकस्त फाश दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का सरकलम कर दिया और अल्लाह ताला ने इनाम में आपको मुमलकत, हिकमत और जितना कुछ चाहा उनको इल्म में अता किया। इसमें बहुत से ज़्यादा माल गनीमत हाथ लगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। हज़रत तालूत ने ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूँगा और उसको अपनी सल्तनत से भी नवाजूँगा। दर हकीकत आप लोगों को जालूत के कत्ल पर उभार रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक गुलेल थी। आपको गुलेल के साथ पत्थर फेंकने में काफ़ी महारत हासिल थी। जब सफ़ें तरतीब पा गईं और जालूत आगे आया तो उसने कहा, कौन है जो मुझसे लड़ेगा? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जब उसने एक कमसिन बच्चे को अपने मुकाबले पर देखा तो बोला कि तू चला जा, मैं तुझसे लड़ना पसंद नहीं करता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, अगर तुम पसंद नहीं करते कि मुझे कत्ल करो, लेकिन मैं तो पसंद करता हूँ कि तुम मेरे हाथों कत्ल हो। आपने पत्थर को फलाहन में रखकर जालूत पर चलाया तो वो उसी से मारा गया। आपकी शादी हज़रत तालूत के बेटी से अंजाम पाई। बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सल्तनत के मुस्तकिल सुल्तान हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें उस वक्त अभी नबूवत के मकाम से सरफराज नहीं किया था। फिर आपको इल्म, हिकमत और सल्तनत अता फरमाई। यूँ अल्लाह ताला ने पस्त लोगों की पस्ती को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत और तालूत की बादशाही से ख़त्म किया। इब्ने अबी हातिम हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि इस किस्से में जो अहवाल व अक़वाल मनकूर हैं, उनसे मालूम होता है कि इनमें 3 किस्म के लोग थे। पहले नाक़िसुल ईमान, जो इम्तिहान में पूरे ना उतरे। दूसरे कामिल, जो इम्तिहान में पूरे उतरे मगर अपनी किल्लत की फ़िक्र हुई। तीसरे अकमल, जिनको ये फ़िक्र भी ना हुई। अल्लाह ताला ने ज़मीन का इंतज़ाम व इंसराम चलाने के लिए ये ज़ाब्ता तरतीब दे रखा है कि वो इंसानों के मुख्तलिफ़ ग्रोहों को एक हद से ज़्यादा ज़मीन पर ग़ल्ब हासिल करने नहीं देता, मगर जब ग्रोह उस हद तक तजावुज़ करता है तो दूसरे ग्रोह से उसका ज़ोर तुड़वा देता है। अगर ज़मीन में हमेशा एक ही ग्रोह भी बरसरे इक़्तिदार होता तो अजब कहर का समा होता और फ़साद ही बरपा रहता। रब ताला किसी तरह फ़कीर को बादशाह बना देता है और बादशाह को फ़कीर। ये बात हज़रत तालूत और जालूत के किस्से से ज़ाहिर होती है। जिस्मानी ताकत और दौलत की फरावानी भी अक्सर बेफ़ायदा हो जाती है। ये रब करीम की शान और मर्ज़ी है कि जिसको चाहे नवाज दे और लेने पर आए सब कुछ ले ले। इंसान को तंगी और आजमाइश दोनों हालात में शुक्र खुदाबंदी को नहीं भूलना चाहिए और उसकी ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए और ना ही मैदान जंग में अपनी किल्लत से घबराइए और न कसरत पर मगरूर हो। इंशाअल्लाह फतह और नुसरत मददगार होगी। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।